وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اہل علم ہیں، طلبہ ہیں، دو قسمیں اٹھائیں، تین وعدے کیے اور پچھلے تین انعام یاد دلائے اور پھر تین حکم جاری فرمائے۔ یہ ہے سورۃ ضحیٰ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا۔ میں اس تفصیل میں چلا جاؤں گا تو میرا موضوع رہ جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عظمت رسول یا سیرت النبی کا عنوان اعلیٰ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا ختم نبوت کا عنوان اعلیٰ نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میں ختم نبوت پر صرف اپنے شیخ اور تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ایک انداز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ شہری بھی اور طلبہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔ جب قرآن نے میرے نبی کا ذکر کیا نا تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے پیارے، تیری نبوت کسی قوم، کسی قریہ، کسی بستی، کسی برادری، کسی خاندان، کسی ملک اور کسی شہر کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو نبی بنایا ہے للناس۔ کہہ دو ایک دفعہ، زور سے کہو ایک دفعہ، للناس۔ میرے نبی کی نبوت ہے للناس۔ اور جب اللہ میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ کتاب بھی ہے للناس۔ اور جب رب میرے نبی کے قبلے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اور جب اللہ میرے نبی کی امت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ میرے شیخ کہتے تھے امت بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس۔ اگر کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں صلی اللہ۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا جو موضوع ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے، اور میں اس سے بھی انکار نہیں کر رہا ہوں کہ عظمت اصحاب رسول کا جو موضوع ہے یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مشفق ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے، والہانہ پیار ہے۔ صحابہ سے میں ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے قرآن پہنچا، بولیے ذرا، مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے اسلام کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے، مجھے دین کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے،
صحابہ کی عظمتوں سے انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، جن کے لیے قرآن پکار پکار کے کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم۔ پڑھو ذرا، یہ تو سارے نو آندی ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پہلا سپارہ تے ہندوؤں نو بھی آندا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں۔ استدلال میرا یہ ہے کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا، جب یہ آیت اتر رہی تھی آپ تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی علماء دیوبند تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی بریلوی کے علماء تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی اہل حدیث علماء تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری یہ تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ تھا، جب یہ آیت اتر رہی تھی امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام اعظم، امام ابو حنیفہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، نہ تابعین ہے نہ تبع تابعین ہے، نہ ائمہ مجتہدین ہے، نہ مفسرین ہے، نہ محدثین ہے، نہ فقہاء ہیں، نہ علماء ہیں، نہ اتقیاء ہیں، بات کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتر رہی ہے تو حبشے کا بلال ہے۔ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ۔ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ۔ اور صحابہ کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھم المفلحون، اور پھر جب رب کا دل نہیں نہ بھرا تو پھر رب نے کہا اولئک ھم المتقون، اور جب پھر رب کا دل نہیں نہ بھرا تو رب نے کہا اولئک ھم الصادقون، اور جب یہاں بھی میرے رب کا دل نہیں نہ بھرا تو خدا نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، اور جب پھر اللہ کا دل نہیں بھرا تو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری، یہ جو تیرے صحابہ ہیں نا یہ یار تیرے ہیں اور فوج میری ہے۔ اور پھر جب رب کا دل پھر نہیں نہ بھرا تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر جب دل نہیں بھرا تو پھر کہا اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ علماء اور یہ طلباء مختلف مساجد کے اگر مجھے معاف کر دیں اور صحابہ کے عشق میں ڈوب کے مجھے مانا کر لینے دیں تو بندیالوی مانا کرتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے۔ انبیاء کے بعد یہ واحد ہستیاں ہیں جو تنقید سے بالا تر ہیں۔ انبیاء کے بعد یہ واحد ہستیاں ہیں جن پر تان نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء کے بعد یہ واحد ہستیاں ہیں جن کی